الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں پچھلی آیت سے پڑھوں گی جو ختم ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے مضمون ایک الگ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بغیر توبہ کے کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اب کہا تم یاد رکھو کہ تمہارا معبود وہی ایک ہی معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ کون ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب میں نے بتایا تھا جہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تعارف کراتے ہیں وہاں دلائل ضرور دیتے ہیں۔ پہلے تو صفات بتا دی رحمان اور رحیم کی، اب آ کے دلیل آ رہی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور آگے پیچھے آنے میں رات اور دن کے، والفلک اللتی، اور کشتی تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس، جس سے نفع ہوتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء، اور جو سے اتارا آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کی موت کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں کے ٹھہرے رہنے میں، بین السماء والارض، درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو آگے دوسرے لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہے، تو تمہیں اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ وہی ایک عبادت کے لائق ہے، لوٹ کے تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو تم دیکھو کہ کل کائنات کی چیزیں جو ہیں، زمین آسمان کے پیدائش، رات دن کا آنا جانا، پہلے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، کشتی بھی جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یعنی آتا ہے کہ جب کشتی چل رہی ہوتی ہے، ہوا خوشگوار چلتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب ذرا سا طوفان آتا ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے، سارے جھوٹے معبود ان کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتار کے زمین سے تمہارے لیے بہت سے پھل وغیرہ نکالے۔ اب یہ بھی پہلے پڑھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا آپس میں رابطہ جوڑ دیا، کہ زمین سے بخارات اٹھ کے جاتے ہیں آسمان کی طرف، بارش برستی ہے، پھر زمین تمہاری لیے پھل اگاتی ہے۔ دوسرا آسمان سے وحی آتی ہے، چونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو جسم کا بھی اللہ نے انتظام زمین سے کیا، روح کا انتظام اوپر سے کیا کہ وحی آتی ہے اور انبیاء پہ وہ پیغام آتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں بتا کے کہا کہ اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل رکھتی ہے، یعنی جو سمجھ سکے، کیونکہ جو نہیں سمجھتے پھر ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ ملک میں آتا ہے نا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ، تو اس کا داروغہ مالک جو ہے وہ پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ یعنی انہیں بھی ترس آئے گا کہ جس آگ میں یہ جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جانا نذیر، آیا تو تھا ڈرانے والا، لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، یہاں کا عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دہکتی آگ میں کبھی بھی نہ ہوتے۔ یعنی یہ عقل سے کام نہ لینے کی وجہ ہے کہ عقل کا استعمال کیا تو اپنی مرضی کے مطابق کیا، اللہ کے مطابق نہیں کیا، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم کی آگ میں آنا پڑا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یتخذ من دون اللہ اندادا، کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اندادن شریک اللہ کے سوا، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ آپ کبھی دیکھیں اگر علی حجویری کے مزار پہ باٹی میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو، کیسا اندھا دھند رش ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور مسجد ہے آگے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کا وہ قادر نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا ان کا یہ نقصان ہے کہ ان کے عقل سے کام نہیں لیتے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ کسی انسان کے پاس، زندہ انسان کے پاس نہیں اتنی طاقت، تو جو ہمارے سے پردہ کر گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خواہ کتنے بڑے ولی تھے یا انبیاء میں سے بھی تھے، اب ہمارے درمیان تو نہیں ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ کسی نبی کی دعا میں بتا دیں کہ کبھی وہی کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے واسطے سے دعا مانگی، کہیں کوئی ثبوت آ جائے؟
حالانکہ آپ نے کہا اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، لیکن کبھی انہوں نے ان کا واسطہ نہیں دیا، نہ صحابہ کرام نے کبھی کسی نے کا واسطہ دیا۔ وہ ڈائریکٹ جو زندہ لوگ تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے چچا حضرت عباس کے پاس بھی جا کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، اب آپ بارش کی دعا کر لیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، استغفر اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہاں جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ کی محبت میں سخت ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ دیکھ لیں ظالم یعنی جو مشرک ہیں کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جميعا، کہ طاقت تو ساری اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اب انہیں پتہ چلا گیا کہ جن کو ہم طاقتور سمجھتے تھے، جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ تو آج ہمارے کام ہی نہیں آ رہے، تو انہیں پھر اس وقت بڑا افسوس ہوگا۔ تو کیا حال ہوگا؟ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ پیروں کے پاس جا کے کتنا رش لگا ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے، پیر وہاں بیٹھا ہوئے 2 کمرے فل بھرے پڑے ہوتے ہیں، عجیب حالت ہے، گھر بچوں کو چھوڑا ہوتا ہے، میاں کو کوئی پتہ نہیں کسی کو کھانا دینا ہے نہیں دینا، وہ ایسے اپنے گرد پتہ نہیں کیسے اتنا گھیرا کر لیتے ہیں اور پیسے لے لے کے وہ دم اور تعویذ جو بھی ہے دیتے ہیں، تو وہ اس دن بیزار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو تم جانتے ہی نہیں، ہم تو نہیں تمہیں جانتے، تم کون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورب العذاب، جب عذاب دیکھیں گے نا یہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے ذریعے کٹ جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ آج کوئی ہمارے کام ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس دن کہے گا میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، تو وہاں آتا ہے کہ وہ پکاریں گے تو صحیح لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، پھر ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ پھر جو ہیں جنہوں نے پیروی کی ہوگی ان کا حال دیکھیں کیا ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی جو پیروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش یہ کہ ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا، یعنی انہیں بھی پتہ کہ دوبارہ نہیں لوٹنا اب، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، ہم ان کو جو آج ہماری عبادت کے منکر ہو گیا نا، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے اور یہ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں ہمیں ذلیل کیا ہوا تھا، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دیں، ہم انہیں روند کے رکھ دیں گے اپنے پاؤں کے نیچے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ آگ سے نکلیں گے نہیں۔ وہ دن میں نے 2 نام خاص طور پہ بتائے تھے، یوم الندامہ اور یوم الحسرہ۔ اس دن انہیں ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور پھر حسرت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، تو یہ ان کی حسرت ہی رہ جائے گی، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تیسری بار آ گئے دوسرے پارے میں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ اس دشمن سے بچ جاؤ۔ لیکن ہمیں حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اسے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ہر بات میں دنیا کے ہر پھر بات کہ یہ شیطان کا بیڑا غرق، وہ شیطان آپ ہمیں زبردستی کہاں پکڑ کے لے کے جاتا ہے، یہ حملے ہی کرتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے، یہ ہمارا نفس پھر ہمیں لے کے جاتا ہے، یہ ہمارے اعضاء ہمارا، ہم انہیں اپنے متحد سمجھ کے سارے ان سے کام اسی طرح لے لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی تابع کر لیتے ہیں، اپنے تابع کر لیتے ہیں، اللہ کے تابع نہیں کرتے۔ تو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا بہت ضروری ہے۔ جب میری خواہشات وہ دیکھیں نا، وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، نہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی خواہشات پہ قابو پانا ہی اصل میں جنت ہے۔ خواہشات یہ ہے کہ ہم دین، اپنی عقل دین کے تابع کریں، ہم دین کو اپنے عقل کے تابع نہ کریں، نہیں جو کوئی بات نہیں، جو فلاں فوت ہو گیا دیکھیں نا مل کے قرآن پڑھ لے ثواب ہی ہوگا نا، کیوں میں اپنی عقل کے مطابق کیوں ثواب پہنچانا چاہتی ہوں، جیسے اللہ نے کہا میں ویسا کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ کے مطابق اپنی عقل کو کرنا ہے جو اللہ نے احکام دیے ہیں،
دین پہ اپنی عقل کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی کی عقل اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی عقل مند ہو جائے، جتنا بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن جب تک اس کی تحقیق قرآن کے مطابق نہیں ٹیلی کرے گی، وہ جھوٹا ہی رہے گا، وہ اپنے بدلتا رہے گا اصول، کہ اب یہ اصول ہے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، چونکہ وہ جب تک قرآن کے ساتھ نہیں آئے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور شیطان سے بچنا، کیونکہ شیطان سے کیوں بچنا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب انہیں روکا جاتا تھا نا، ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا، دوسرا کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے سے گریز نہیں کرتے، وہ پھر عام لوگوں کا کیا حال کریں گے؟ سوچیں ذرا، کہ اللہ پر بھی آرام سے جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب کسی نئی رسم سے منع کر کے دیکھ لیں لوگوں کو، فوراً کہ لا بھی ہمارے وہ باپ دادا بھی کرتے ہیں، میری ساس نے کیا، میری دادی نے کیا، میری نانی نے کیا، یا میرے سسرال میں اب ایسا ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو ہمیں وہی کافی ہے، بس رہنے دیں۔ اور انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، اپنے ہی اباء و اجداد کی نفی کر رہے ہو، ان کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے اباء و اجداد کوئی بیوقوف تھے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا ہمارے اباء و اجداد جو ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے اباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، وہ ہدایت پر تھے، یعنی اگر وہ ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوئی تو کیا پھر یہ ان کے پیچھے لگے رہیں گے؟ اگر انہیں ہدایت پہنچ گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے اباء و اجداد کو بھی ہدایت پہنچائیں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پہنچائیں لیکن خود تو لگے رہیں نا، اگر نہیں مانتے تو خود تو ہدایت پہ آ جائیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چرواہا چیختا ہے ایسی آواز کے ساتھ کہ نہیں سنتا مگر وہ دعا و ندا، آواز اور پکار، بس۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی جیسے چرواہا ریور کو آوازیں دیتا ہے، ٹھک ٹھک کرتا ہے، اس کی آواز سے سمجھ آتا ہے کہ میں ادھر ادھر جانا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا وہ کیا رہا ہے، صرف اس کے اشاروں پہ اس طرح چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے سدھا ایسے لیا، ویسے سدھارا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے تم نے، تو لیکن عقل انہیں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہوئے اسے عقل حاصل نہیں کرتے، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے، بل مزل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یعنی انسان کو تو عقل دی گئی ہے تو وہ نہیں سمجھتا، تو وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، جانوروں کو تو عقل دی نہیں گئی۔ یا ایھا الذین کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ شکر کرنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں کہوں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، میں نے صحت سے فائدہ کس کو پہنچایا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا مجھے علم دے دیا، میں نے اس علم سے فائدہ پہنچایا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نیاز رکھا ہوا ہے، مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے، میں نے اس دولت کا کیا شکر ادا کیا؟ زبان سے کہہ دیا شکر شکر، تینوں چیزوں کا تو شکر ادا کیا؟ نہیں، جب تک میں اس کا استعمال حقوق العباد کے لیے نہیں کروں گی، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کروں گی، تو میں شکر ادا نہیں کرتی۔ زبانی شکر کہتے رہنا، جیسے اللہ تعالیٰ جنت دیں، اللہ تعالیٰ جنت دیں، اس طرح جنت تو نہیں ملنا، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے کہ عملی شکر ہو، کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عملی شکر ادا کرو، یعنی پتہ چلے عمل سے کہ تم شکر ادا کر رہے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر پکارا جائے سوائے اللہ کے نام، فمن استر، پس جو کہ مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکش ہو، ولا عاد، نہ زیادتی کرنے والا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تم پر مردار خون سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ آگے ہے جو سوائے اللہ کے نام سے کوئی بھی چیز پکاری جائے، اللہ کہتے ہیں جی محرموں پہ دی، ہم تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، ہم نے وہ صورتیں پڑھ کے دم کر دیا، نیت تو اللہ جانتا ہے نا آپ کس کے نام پہ دے رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول پہ بھی ہم تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، وہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے، کسی کے نام، کسی کا نام بھی پکارا جائے۔ اس سے یہ بھی سوچیں کہ خدا نہ سے کوئی تعویذ لے کے اگر بنتا ہے، تعویذ کے بارے میں حدیث ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تعویذ باندھتا ہے میں اسے تعویذ کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، ہم کیوں اس طرح
تعویذوں پہ سرندہ دھند اعتبار کر لینا، یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہمارا کیا کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ میں نے اللہ کو بے بس کر دیا اور تعویذ کو سمجھا یہ زیادہ کارگر ہے۔ یہی ہوئی نا بات۔ ایک تو ہے انسانوں کو سمجھتے ہیں کوئی چلو کوئی بات لگتی ہے، اور تعویذ کی پابندی کیا ہوتی ہے جو دیتے ہیں کہتے ہیں کھول کے پڑھنا نہیں ہے، اور اسے چمڑے میں کروا کے تو باندھ لے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ تھا مجھے بھی ایسا ہی، اللہ نہ کرے، اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے شرک سے بچا لیا۔ میری بچی بیمار تھی، کسی نے کہا تعویذ لے لیں۔ میری عادت تھی میں جب تک تعویذ پڑھتی نہیں نا تھی میں پھر انہیں پڑھنے سے منع کرتے تھے ورنہ الٹا پڑ جائے گا، میں کہتی دیکھوں کیا الٹا پڑے گا، دیکھ لیتی ہوں۔ ایک دو دفعہ پتہ نہیں وہ وہاں لکھا ہوا تھا علی کے نام سے پتہ نہیں کیا، وہ میں نے اسے لا کے جلا دیے تعویذ۔ ایک دفعہ اور کسی کے پاس اس نے لکھا ہوا تھا کم باذن اللہ، میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کم باذن اللہ، اس نے کہا اس میں پانی میں گھول کے بچی کو پلا دیں، تو وہ میں نے پلا دیا بچے کو پانی۔ یعنی دیکھنے میں کیا حرج ہے، پتہ تو چلو اس میں شرک تو نہیں ہے، یہاں ویسے حروف لکھے ہوتے ہیں، کوئی گنتی لکھی ہوتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں، پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، آج کل بڑی وہ ویڈیو بھی آ رہی ہیں اس میں، وہ کوئی خطیب پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو کہہ رہا ہے کہ خطیب الحق جو بھی ہے، تو اتنا اس نے فساد پھیلایا ہوا ہے نا، اتنا لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، جب اس کی تحقیق کھلی ہے تو وہ اب سارا کھول رہا ہے اس کا پول۔ تو سارے ایسے، میں نے آپ وہ نہیں مثال بتائی تھی کہ ایک شخص بہت ہی اپنے پیر کا بڑا ہی مانتا تھا، میرا بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، جہاں وہ لاٹھی مارتا ہے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے کلیگ بڑے متاثر ہوئے، اس نے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ کسی دن، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کرشمہ۔ جب وہ اسے لے کے گیا تو پیر کے ساتھ ہی وہ گیا، جہاں جہاں اسے 4 جگہ پہ اپنی لاٹھی ماری چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ تو واقعی حیران ہوا جو ساتھ گیا تھا، واقعی یہ تو واقعی بڑی کرامت ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو جگہ مخصوص کی تھی، وہاں مشکیزیں دبائے ہوئے تھے پانی کے بھر کے، تو یہاں لاٹھی مارے گا چشمہ پھوٹ پڑے گا، ظاہر مشکیزہ پھٹ جائے گا، پانی نکل آئے گا۔ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، شرک سے بچ کے رہیں، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر کوئی انسان میرے پاس آسمان زمین جتنے گناہ لے کر آ جائے تو میں جسے چاہوں معاف کر دوں گا، لیکن اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور اگر شرک کرنے والا اس دن چاہے یا اللہ سارا کچھ میرے سے لے کے آج مجھے بخش دے تو اس کی بخشی نہیں ہوگی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بخش دے گا اس کے علاوہ جسے وہ چاہے گا۔ اب جب بالفرض اللہ نہ کرے کوئی تعویذ لینے کے جاتا ہے، بتاتے ہیں بڑا اس کا تعویذ بڑا کارگر ہے، ایک تو یہ کتنا بہر کرائے لگائیں گے، جو بھی کریں گے اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ آپ کے اندر وہ نفسیاتی ایک اثر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے یہ تو کہ تعویذ پہنا اس لیے کام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو سن جادو کا بتایا تھا نا، پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جادو کرنا کفر ہے، لیکن جادو کا اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ کہاں ساری دنیا کے لوگ، کہاں ایک تعویذ، مقابلہ کر کے دیکھ لیں آپ، کہاں ایک تعویذ اور کہاں ساری دنیا کے لوگ۔ اللہ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے سوا جتنا میں نے لکھا ہے اتنا ہی نفع نقصان ہوگا۔ اس لیے پلیز کوشش کریں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس پہ اعتماد ہے کہ ہم تعویذ کر لیں، کہ انگلیوں پہ پتہ نہیں چھلے پہن لیتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا انگلیوں کو۔ میرے گھر ایک میٹ تھی نا، وہ میں نے کہا یہ کیوں پہنا ہوا ہے، کہتی وہ میرے ایسے ہو جاتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ کیا کرے گا آپ کو، کہتے نہیں باجی جب پہنتی ہوں فرق تو پڑ ہی جاتا ہے۔ پھر وہ 4 دن میں کہتی ہے باجی وہ تو وہی حال ہو گیا، چھلا پہنا تھا۔ میں کہا اب چھلا کہاں گیا تمہارا، کہتے وہ تو پہنا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک نفسیاتی اثر وقتی طور پہ آپ پہ آتا ہے، توحید اصل چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پہ ہدایت پا گیا۔ جو تعویذوں کے چکروں میں پڑا وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اس کو، وہ پھر اسی پہ اعتماد کرتا ہے، منہ سے بے شک کہے نہیں آئے مجھے پتہ ہے اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن پھر آپ نے اللہ پہ اعتماد پورا نہیں کیا، اللہ پہ اعتماد پورا نہیں کیا۔ والذین، وہ جو ہیں جو اللہ کے سوا جس کو شریک بناتے ہیں اس سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہم تعویذوں کی بڑی حفاظت اور ہائے یہ ایسے ہو گیا میں کیا کروں، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ نماز چھوٹ گئی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، قرآن نہیں پڑھا، کوئی فکر ہی نہیں ہوا کہ ہائے میں کیا کروں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک شخص کی نماز رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کہ میرا بچہ فوت ہو جاتا ہے میرے پاس تعزیت کے لیے آتا ہے، میری نماز فوت ہو گئی، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا میرے پاس کہ نماز فوت ہو گئی ہے۔ وہ تو امانت تھی نا، جو اگر بچہ جاتا یا کوئی عزیز چلا جاتا تو اس پہ تعزیت کے لیے آ گیا، تو جو میرے پہ فرض تھا
اس کے لیے میرے پاس کسی نے تعزیت ہی نہیں کی۔ تو ہم بھی سوچیں کہ ہم خود ہی اپنی تعزیت کر لیا کریں، اگر نماز رہ جاتی ہے، کوئی فرض رہ جاتا ہے، قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے تو ہم خود تعزیت کیا کریں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر خلوص دل سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو فمن استری غیر باغ ولا عادٍ، جو کہ مجبور ہو جائے، نہ سرکش ہو نہ زیادتی کرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ نعوذ باللہ اللہ بچا کے رکھے، مردار بھی کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت اس طرح اتنا کہ اس کی جان بچ جائے، ورنہ نہیں۔ اور یہ تعویذ کی مثال ایک بہت میرے پاس ہے، وقت نہیں رہتا، پھر کیا کروں، اس میں چلی جاؤں، ابھی ربا ہوگا مسا۔ میں نے پہلے بتایا واقعہ جو پہلے پرانے آتے ہیں، میری بڑی خالہ جاتی تھی ایک پیر کے پاس دربار میں، یہی علی حجویری کے دربار میں، بیگ صاحب کوئی مشہور تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ان کے پاس ان کی جوان بیٹی بھی جاتی تھی، میری ہم عمر، میرے سے 2-3 سال بڑی ہوگی۔ تو وہ کہتی تھیں اللہ کا شکر ہے، اتنی میرے گھر میں برکت ہے ان کی دعاؤں سے، بڑا کچھ اچھا۔ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، ایک جوان بیٹا خالہ کا۔ تو میں نے کہا پھر بیگ صاحب کو لیں گے کہ نہیں، اس سے دیا تو کرنی پی، اللہ کا شکر ہے، ان کا تیسرا سکون آ جاتا ہے، تو پھر ایسا نہ کر۔ چلو بیٹا فوت ہو گیا، میرے خالو برست بیمار ہو گئے۔ پھر امی نے پوچھا کہ یہ آپا جان، بڑی آپی تھیں، بڑی باجی تھیں، آپا جان یہ وہاں یہاں کوئی نہیں بیگ صاحب، ان گھر میں لے ہیں، ان کو کوئی کروائیں تو صحیح دام درود ان سے۔ ہاں میں نے بڑا کیا وہاں کی، اچھا جوان بیٹی وہ ساتھ جاتی تھی نا، استغفر اللہ، وہ ان کے بستر دھونا، کپڑے دھونا، اور ان کے کپڑے بیگ صاحب کے ہر وقت الجھے استری کیے ہوئے۔ تو میں ایک دم امی سے میں نے کہا امی ساتھ جاتی ہیں، خالہ جاتی کہاں ہیں خالہ اور سیدہ؟ ہم چلے گئے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا رول ہے، میں اور امی سیدھا ہی اندر چلے گئے، کوئی وہاں دروازے پہ تھا کوئی نہیں جس نے ہمیں دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ آگے بیگ صاحب، بی بی آپ کیسے آئی ہیں؟ ہم نے کہا اپنے گھر سے آئے ہیں۔ کیسے آئے ہیں؟ دعا کرانی تھی۔ میں کہا مجھے کہہ دینا بیٹے کے کاروبار کی دعا کرانی تھی۔ بی بی آپ اندر کیسے آئی ہیں؟ ہم نے کہا اس دروازے سے آئے ہیں جو آپ کے دروازہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کو اندر آنے کے آداب نہیں کسی نے بتائے؟ ہم نے کہا ہم تو دروازہ کھلا تھا، ہم اندر آ گئے، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں ایک وقت میں ایک اندر آئے گا، 2 نہیں آئیں گے، اور دوسرا پہلے باہر ایک مرغی دے کر آئیں گے۔ یہ اندر آنے کی شرائط ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہیں؟ مکمل وضو کرو اور اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، اللہ تمہارا ہو گیا، تم اللہ کے ہو گئے۔ اور یہاں کمرے میں گئے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کیسے آئیں؟ پھر پتہ چلا کہ ایک عورت اندر جاتی ہے، چاہے وہ جوان بچی ہو چاہے بوڑھی عورت ہو کوئی بھی۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو ہم آرام سے اٹھ کے باہر آ گئے، پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر وہ جو تھا نا بستر اجلے اور سارا، تو وہ ویسے بڑی خالہ سے بات کی کہ ویسے تو بڑا ماشاءاللہ پاک بات ہے، کہتے میری سیدہ تے سارا کچھ آتے، کپڑے تو ہوندی ہے، بستر تو ہوندی ہے۔ تب پتہ چلا تھا ہمیں۔ اب بتائیں پھر کیا ہے، نہ ان کے بیٹے کو استغفر اللہ، نہ ان کے میاں کو بچا سکا، اور اندھا دھند اعتماد تھا۔ تو ایسوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نہ کہیں بھی نہ جائیں پیروں کے پیچھے۔ سب سے بڑا پیر ڈاکٹر شافی کافی اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میں اپنے لیے اختیار رکھتا ہوتا نا تو میں ساری بلائیں اکٹھی کر لیتا۔ شاب ابی طالب میں 3 سال کیوں رہے ہیں؟ طائف کے میدان میں لہو لہان کیے گئے ہیں، کیوں کیے گئے ہیں؟ کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، جو اللہ نے چاہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ کو اتنا سا غصہ ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، صرف کہو جو اللہ چاہے۔ اتنی باتوں پہ ہوتا ہے شرک، تو اسے ہمیں اللہ تعالیٰ شرک سے بچا کے رکھے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کا کم قیمت پر سودا کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ایسے ہی لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ یعنی یہی جو قیمت وصول کرتے ہیں نا آیات کو بدل کے، یہ رقم ان کے لیے آگ کے انگارے بن کے ان کے عذاب کا باعث بنے گی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ جنہوں نے یہاں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعلق کیوں کرے گا؟ فاذکرونی اذکرکم، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ یہاں بھی یاد رکھے گا، جنت تک تمہیں یاد رکھے گا، اور آخر میں اپنا دیدار کرواتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کرے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، آج میں ناراض نہیں ہوں گا، اس سے جتنے اہل جنت خوش ہوں گے اس سے بڑی ان کی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔
کیونکہ اہل جنت کے بارے میں آئے گا سورۃ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے سینے کینوں سے پاک کر دے گا، کسی کوئی نفرت کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، جو جس درجے میں ہے، جنت کے بھی تو درجے ہیں نا، جو جس درجے میں ہے اس میں مطمئن ہوگا، کسی بڑے درجے والے کو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی حسد بغض کینہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا۔ لیکن ان کو پاک نہیں کرے گا جو اللہ کے حکام کو بدلتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور عذاب کو بدلے بخشش کے، فما اصبرهم علی النار۔ اللہ تعالیٰ اتنے حیران کن انداز میں کہتا ہے کہ کتنا صبر کیا انہوں نے آگ پہ، یعنی میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جاؤ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا جو انہیں اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کہا تھا گمراہی چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ گمراہی پر ڈٹے رہے، اور جب گمراہی پہ ڈٹے رہے تو بخشش کو چھوڑ کے عذاب کو انہوں نے اختیار کر لیا، تو انہوں نے آگ پہ کتنا صبر کیا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہونی کیونکہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیرو اپنے چہرے طرف مشرق و مغرب کے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، لیکن نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، اور دیا مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو اور غلام کو آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدہ پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء، صبر کرنے والے ہیں تکلیف میں، والضراء، تنگی میں اور تکلیف میں، وحین الباس، اور وقت لڑائی کے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی نیکی یہ سوچنا کہ مشرق مغرب تو منہ کریں گے تو نماز پوری ہوگی، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل میں ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، پہلے ارکان ایمان بیان کیے ہیں کہ فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، جب ارکان ایمان ہمارے اندر یعنی اللہ پر ایمان ہو جائے گا تو پھر یہ حقوق العباد بھی ادا ہو جائیں گے۔ اور نماز کا اور زکوٰۃ کا بعد میں ذکر اس لیے کیا کہ ان دونوں چیزوں سے بھی حقوق العباد ہی ادا ہوتے ہیں۔ بعض جماعت نماز پڑھنے سے محلے کے خبریں پتہ چلتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو تب بھی بندوں کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نماز میں کچھ ملتا ہے، اذا صلی عبد یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو ہم تو ویسے سرگوشی تو بہت ہی دور کی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم بڑی گہری بات کسی کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو عام ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ سے ہم گفتگو کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہمیں نماز کے اثرات ہمیں تبھی آئیں گے جب میں نماز کو سمجھ کے پڑھوں گی۔ نماز کو سمجھ کے پڑھنا یعنی جو بھی دیکھیں نا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ میں وہ اونچے جملے بولنا شروع کر دوں، عربی میں درس دینا شروع کر دوں، یا انگلش بہت بولنا شروع کر دوں، نہیں آ رہی تو آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا کہ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا ہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں، مجھے خود ہی نہیں پتہ میں کیا کر رہی ہوں۔ چلو اگر میں عربی بولتی ہوں تو مجھے پتہ ہوگا مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب مجھے خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑھی ہے کہ میری طرف متوجہ ہوگا۔ جب میں ہوش کے ساتھ پڑھوں گی، مجھے پتہ ہوگا میں اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ سارے حقوق العباد اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ جو دونوں ادا کرتے ہیں اصل میں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پہلے بھی ڈیٹیل ہو چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر برابر کا بدلہ فرض کیا گیا فی القتل، قتل میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی، عورت بدلے عورت کے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معاف کیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے اچھے طریقے سے، واداء الیہ بإحسان، اور اچھے طریقے سے ادھر ادا بھی کرنا ہے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یعنی برابر کا بدلہ یہ مراد ہے کہ کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اس پہ مشرکین اعتراض تو کرتے تھے یہ کیسا سلامتی کا دین ہے، یہ قتل ہوا کہتے ہیں دوسرا بھی قتل کر دو۔
مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حدود مقرر کر دی نا اس میں حکمت ہے. اب کیا حکمت ہے؟ اگر ایک قاتل قتل ہو جائے گا اگلا کوئی جرت نہیں کرے گا قتل کرنے کی کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا. یہ حکمت تو سمجھتے نہیں نا، بس اعتراض کرنا ہے کہ کیسا سلامتی کا دن ہے، ایک قتل ہے دوسرا بھی قتل کر دو. اور پھر یہ ہوتا تھا اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہے نا تو اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کر دیتے تھے، یا آزاد نے کیا تو اس کے بدلے میں اس کے غلام کو کر دیتے تھے، عورت نے کیا اس کے بدلے میں اس کے بیٹے کو کر دیتے. کہا نہیں، ایسا اصول نہیں ہے، جو قتل کرے گا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا. جس نے قتل کی ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. یہاں اس شک میں کتنے لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں جیل میں، اور اصل قاتل باہر چلا جاتا ہے اور باقی دندناتے پھرتے ہیں. پھر اللہ معاف کرے. تو جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، یعنی برابر کا بدلہ کوئی معاف کر دیتا ہے کہ ہم نے قتل کر کے اب کیا لینا ہے، تو خون بہا جو ہے نا وہ ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے. اس کے لیے اسے تنگ نہیں کرنا. اور خون بہا موجودہ حاکم بتائے گا کہ کتنا ہوگا موجودہ دور کے مطابق. اور یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے، یعنی اللہ نے اگر تمہیں آسانی دی ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اللہ کے حکم پر پورا عمل کرنا، اسے تنگ نہ کرنا جس کو خون بہا دینا ہے. اور جو کہ اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر ادائیگی میں کوئی زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عذاب میں مبتلا کرے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا عقل والو تمہارے لیے برابر کے بدلے میں زندگی ہے. یعنی جو صدیوں سے لڑائیاں چلتی تھی وہ ختم ہو جائیں گی پھر جب تم ایک دفعہ بدلہ لے لو گے تو. لعلکم تتقون، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، مزید قتل سے بچ جاؤ. اب دیکھیں بعد ابھی ہمارے بالکل قریبی، پہلے میں شالمی رہتی تھی، استغفر اللہ، ہمارے ہمسائے کا بہن وہ اڈے والے تھے پہلوان. شالمی چوک میں تھا اڈا اور ایک اڈے چوک سے دوسری طرف تھا، دوسری طرف اس کا بہنوئی رہتا تھا. پہلے بہنوئی کا باپ مرڈر ہوا آج سے کوئی غالباً 25 سال پہلے، کیونکہ میرے یہاں آنے کے 5 سال بعد پتہ چلا کہ اس کا قتل ہو گیا. اس کے 10 سال اس کا بیٹا قتل ہوا. اب پھر 10 سال کے بعد اس کا جوان بیٹا مرڈر ہو گیا ٹرک والا. اور وہ جو اس کی بیٹی، یعنی جو اڈا ہمارے گھر کے نیچے تھا نا، اس کی بیٹی تھی تجلہ، وہ میرے سے قرآن پڑھتی تھی، اس کا میاں مرڈر ہوا ہے. مجھے کل عثمانہ کے بتایا تھا مجھے تجلہ کے میاں کا مرڈر ہو گیا ہے. یہ نسلاً چوتھا قتل ہے، پر دادا دادا بیٹا اور یہ پوتا. حالانکہ اس نے تھوڑے دن پہلے بیان دیا کہ میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں، آزاد جینا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ اس نے اس کا بیان ہے جس کو مرڈر کیا گیا. 2 بچے چھوٹے چھوٹے، بلاج، بلو، پہلے بلال ٹیپو، ہاں ٹیپو، پھر بلو، پھر پتہ نہیں اس کا بہر، مجھے نام اس طرح نہیں پتہ ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو کسی کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، تجلہ میری بیٹیوں سے چھوٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی کی شاید ہم عمر تھی. تو میں نے ابھی بیٹیوں کو نہیں بتایا، ورنہ انہوں نے ایک دم میں ہی کہا میں کہا ہے. حالانکہ جب اس کے باپ نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے جو کوئی ظلم کرتا ہے، پتہ نہیں بہر بہت اس نے زیادتیں کی تھیں ہمارے ساتھ. تو مجھے ابھی آئے 5 سال ہوئے تھے تو میری ایک شاگرد کا فون آیا شالمی سے، باجی آپ کو مبارک ہو، بھئی نا قتل ہو گیا. میں کہا استغفر اللہ. کہتے کیا ہوا باجی؟ میں کہا چھوٹے چھوٹے بچے. ہائے باجی نے اینا ظلم تاڑے تے کیتا، پھر تینوں تے ترس آ رہا. پھر میں عثمان پوچھا، کہتے نہیں امی جو بہنوئی قتل ہوا، ٹیپو کے بلو جو بھی نام ہے ان کے، وہ قتل ہوا ہے. تو میں نے پھر اچھا پھر کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ کسی نے آ کے انہوں نے اتنی گولیاں چلائیں کہ اس کی ٹانگیں چھلنی ہوگی. یقین جانے اللہ، شاید میں نے پھر بھی دعا کی، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہے، ایک بیٹا ہے 3 بیٹیاں، یا اللہ اس کو سلامت رکھیں. شکر ہے کہتے ہیں اسے علاج کرایا ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کا حکم ہے نا، اب کیسے کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کر دے، کسی پہ ظلم کرنے سے بچیں. اور جب برابر کا بدلہ ایک دفعہ لے لیا جائے نا، پھر نسلاً دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب پتہ ہوگا نا کہ مجھے بھی کیا جائے گا تو پھر نسلاً ختم ہو جاتی ہیں. یہ ضرور کوئی نسلاً چلتی رہتی ہیں. پہلے پرانے زمانے یہی تھا، 40 سال تک لڑائی جاری رہتی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تمہارے قتل بندن کو، ورنہ قتل تو جاری تھے. کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی کو موت ان ترک خیر، اگر وہ مال چھوڑے، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے ساتھ، حقا علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو اسے بدل دے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان پر ہوگا جو اسے بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا، جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلہ بینہم، وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے و رحم کرنے والے ہیں.
میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ پہلے جب کوئی مرتا تھا مال ویسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا، جس کا جی چاہے ہمسائے کا، غیر کا، کسی کا، اس نے قبضہ کر لیا مال اسی کا ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، مال کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ۔ وصیت کرنا لازم ہے رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے دستور کے ساتھ، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اب اگر کوئی وصیت سننے کے بعد، اچھا یہ بھی آپ نے فرمایا کہ 3 دن رات نہ گزریں کہ کسی بندے نے وصیت نہ کی ہو، یعنی وصیت کرنا لازمی ہے۔ وصیت اگر آپ نے دیکھا ذوالقرنین نے وصیت کیا کی تھی؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہماری وصیت ہے کہ میری فلاں جائیداد ہے، فلاں زمین ہے، فلاں ٹکڑا ہے، یہ کرنا، اور اس میں بھی زیادتی، اس میں بھی زیادتی۔ تو کہا وصیت ایک تو 3 دن رات نہ گزرنے وصیت کی ہو، دوسرا اصول ہے اب بعد میں حصے مقرر ہو گئے تھے نا، تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے اور مال کے تیسرے حصے کی وصیت کی جائے گی۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ جو سننے کے بعد بدلے گا اپنے حق میں کرنے کے لیے، اس کا گناہ اس پہ ہوگا۔ اور جس نے یہ دیکھا اولاد نے کہ باپ نے یا ماں نے طرفداری کر دی کسی کی یا گناہ سے کام لیا ہے، تو وہ سارے عمل اس کے، جو اگر وصیت مرتے ہوئے غلط کر دے، ساری عمر نیکیوں میں گزاری ہونا، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وصیت میں وہ کچھ غلطی کر گیا، دانستہ کر گیا، انجانے میں کر گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اب بعد میں اولاد اس وصیت کو صحیح کر دینا، تو باپ کا بھی گناہ ہلکا ہو سکتا ہے اور اولاد بھی آزاد ہو جائے گی، ورنہ اولاد در اولاد در اولاد وہ چلتا ہی چلا جائے گا کہ ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو دینے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، حصے مقرر کر دیے، اتنا بیٹے کو، اتنے بیٹی کو۔ آپ اپنا رواج، یہی میں نے کہا نا، اپنی عقل کو نہ لے کے آئیں دین میں۔ بیٹے تو بیچارے نے کرنا بیٹیاں تے گھر والی نے ہمارا پیسہ اس کے گھر نہ چلے، بیٹی تو تم نے دے دی، پیسہ نہ اس کے گھر چلا جائے، حد ہو گئی ہے۔ ایک غیر مرد کو بیٹی دے دی ہے اور تم کہتے ہو پیسہ نہ جائے، اس کا مطلب تمہیں پیسہ زیادہ عزیز ہے، بیٹی عزیز نہیں تھی، یہی پھر مراد ہوئی نا۔ یا پھر جی ہم نے جہیز پہ پیسہ لگا دیا، کہاں جہیز کہیں ہے ہی نہیں، جہیز دے کے اور گناہ گار، وراثت نہ دے کے تو گناہ گار ہیں ہی، جہیز دے کے اور گناہ گار، کہ جس کی شرح میں کوئی چیز نہیں۔ تحفے تحائف دینا الگ بات ہے، لیکن جہیز جو ہے نا، ایک سامان تیار کر کے پورا دینا، اور بعض والے لڑکے بھی کہتے ہیں جی آ کے کمرہ دیکھ لیں تو آپ اس کو کرٹن وغیرہ سارے کارپیٹ سارا کچھ سیٹ کر دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لا آپ اپنے گھر آپ نے رکھنا ہے اور انہیں کہہ رہے ہو گھر آ کے سیٹ کر دو۔ وہ اپنی بہو کے لیے سیٹ کریں آپ ہر کوئی اگر اپنی بہو کا کمرہ سیٹ کرے تو کون کسی سے جہیز مانگے گا؟ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ خرچ تو کرنا ہی ہے نا، ہر کوئی بیٹے بیٹیوں والا ہے، تو ہر کوئی اپنی بہو کے لیے کمرہ تیار کر لے، کرنا تو اپنے بیٹے کے لیے ہے نا، اور نسل تو آپ کے بیٹے کی چلنی ہے آگے۔ پھر کیسا تصور ہے جس کو ہم اپنا نہیں پا رہے ہوتے۔ تو جس نے اصلاح کر دی غلط وصیت سن کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم بھی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم برائیوں سے بچ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ایام معدودات، چند دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریضا، جو کہ تم میں سے بیمار ہے، اور لا سفر یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، اس میں گنتی پوری کرنا دوسرے دنوں میں۔ اب دیکھیں سب پہ فرض کیا گیا ہے، امیر غریب مسلم، صحیح والا جو لا چکا ایمان اس پہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بچے پہ، یعنی جو بالغ ہو گیا اس پہ تو فرض ہے۔ بچوں کو بھی ترغیب دی جائے، جیسے کہا 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دیں، 10 سال کے مار کے، 12 سال کے بستر لا کر دیں، اس طرح شروع سے ترغیب دلائیں، کبھی کبھی روزہ رکھوائیں تاکہ صحیح عمر میں پہنچیں تک وہ روزوں کا عادی ہو جائے۔ مساوی ہے اس لحاظ سے بھی، دوسرا اس لحاظ سے مساوی ہے کہ ہمیں اوقات کا پابند کرتا ہے، ایک ہی وقت میں سحری، ایک ہی وقت میں افطاری۔ ایک ملک میں یہ نہیں ہوگا کہ کہیں گھنٹہ پہلے کہیں گھنٹہ پہلے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی وقت میں سحری افطاری ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گھر کا نظام تب چلے گا جب آپ اس کو اوقات کا پابند کرو گے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر رخصت بھی دے دی، کہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، حضرت آدم سے روزے فرض ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے 13، 14، 15 کے، حضرت نوح علیہ السلام اکثر روزے سے رہتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً 9 رکھتے تھے، حضرت داؤد جو ہے 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، یعنی ہر امت میں الگ الگ تھا لیکن روزہ تھا ضرور۔ جیسے کسی اور عیسائیوں میں غالباً ہے کہ مغرب کے بعد اگر سو گئے ہو نا، پھر نہیں تم کھا سکتے دوبارہ، پھر افطاری کے وقت جو کھاؤ گے اگر سو گئے ہو غلطی سے۔ لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایسا اعتدال رکھا ہے کہ سو جاؤ، جو مرضی کرو، سحری تک کھا سکتے ہو مغرب کے بعد۔ جب افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری سے سحری تک تم کھا سکتے، تمہیں چھٹی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لو کھانے تو، لیکن ہمارے میں سختی نہیں ہے۔ اور ساتھ بتایا کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، تم یہ نہ سوچنا کہ تمہیں فاقہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، اور چونکہ نئی چیز تھی، جیسے شراب کے آہستہ سے حکم آیا، یہاں بھی پہلے کہا الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جو روزے کی طاقت رکھتے بھی ہیں نا، اس کے باوجود اگر وہ کھانا کھلا دیں، یعنی نہ رکھیں روزہ، کھانا کھلا دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے بلائی کرے،
یعنی فدیہ بھی دے دے روزے بھی رکھ لے، فوا خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اب اشارہ دے دیا کہ یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ ابھی یہاں فرض کل آگے آئے گا، یہ تو آگے نا روزے فرض کیے گئے الگ آگے، اور رعایت بھی دے دی کہ جو طاقت رکھتے فدیہ دے دے، آگے کہا دیا اشارہ کر دیا کہ تم روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی فدیہ دے لو روزے بھی رکھ لو۔ اب آگے آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جسے قرآن مجید اتارا گیا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کہ تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اب فدیہ کی جو چیز تھی نا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے بھی فرض تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد فرض تھی، 13، 14، 15 کے روزے بھی فرض تھے جب یہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ فرض ہو گئے نا تو وہ نفلی روزے ہو گئے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ 13، 14، 15 کی بہت اہمیت ہے، محرم کے روزے کی، عرفہ کے روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے نا، تو یہ اہمیت باقی رہ گئی لیکن فرضیت ختم ہوگی۔ تہجد بھی فرض نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد کہہ دیا نفل ہے تیرے لیے، فتہجد بھی نافلۃ لک، تو تہجد پر یہ تیرے نفل ہے، جبکہ پہلے نماز فرض ہونے سے پہلے آپ پہ فرض تھی۔ تو جو بیمار ہو لا سفر یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کرو گنتی، ولتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس کے مطابق جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، اس کی تھوڑی سی تشریح میں کل کر دوں گی، ٹائم آپ کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس فاشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔